یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قابل احترام علماء کرام، قابل تعظیم بزرگوں، جملہ سامعین، عزیز بچوں، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، آپ کے اس مشہور بستی نواب گنج میں اہل حدیث کی جامع مسجد میں المہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کی طرف سے شعبے دعوت و تبلیغ کے تحت اساتذہ معہد کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ دعوتی اور اصلاحی پروگرام جو منعقد ہوا ہے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے منعقد ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو یہ اصلاحی اور دعوتی مجلس منعقد کرنے کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد ہم اراکین معہد کا شکر ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ناظم اعلیٰ شیخ رضا اللہ عبدالکریم سلفی مدنی حفظہ اللہ، نائب ناظم شیخ محمد اسحاق سلفی حفظہ اللہ، اور معہد کے پرنسپل شیخ اعجاز شفیق ریاضی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے حالات اور ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے اس قصبہ میں دعوتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ ان تمام حضرات کو مزید توفیق دے اور ان کے خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں کے مسجد کے اراکین، یہاں کے سرپرست حضرات، یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کی بزرگ ہستیاں جنہوں نے اسے پروگرام کو رچایا بسایا ہے اور کسی بھی طرح سے مجلس کو پروگرام کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا ہے، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، چاہے ذمہ داران ہوں، چاہے حفظ کرنے والے طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، یا کسی بھی طرح سے اگر تعلق رہا ہے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ان کے روزی روٹی میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو توحید پر قائم رکھے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہماری بات جو کہی جائے وہ آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں
یہ حکم دیا ہے کہ اللہ و رسول کی نافرمانی کسی بھی حال میں نہ ہونے پائے، ورنہ ہمارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال خیر سب برباد ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو رات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ میرے بھائیو دوستو، مذہبی اسلام ایک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام مذہب اسلام ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ و رسول کی اطاعت کا نام مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور بتلایا ہے کہ ایک کامیاب مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کے حکم کو مانے، فالو کرے، اللہ و رسول کی اطاعت کرے۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت ہی میں اخروی نجات ہے، اور اگر کوئی اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا آخرت میں۔ میرے بھائیو دوستو، مذہبی اسلام نے جہاں اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں حقوق العباد کا بھی حکم دیا ہے۔ گویا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہبی اسلام حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ ذہن میں رہے میرے بھائیو، مذہبی اسلام اللہ کے حقوق کو ادا کرنے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہمارے مسلمانوں کی جو کوالٹی ہے، جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، خاص طور پر میں اپنی جماعت اہل حدیث کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ناگفتہ ہے۔ آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اندر کچھ کوالٹی مسلمانوں کی ایسی ہے جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدے میں جھول ہے، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے، ہم بدعقیدگی کے شکار ہیں، ہماری خواتین، ماں اور بہنیں بدعقیدگی میں ڈوبی ہوئی ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بدعقیدگی کے دلدل میں آج اہل حدیث کے گھرانے ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ دل صنم خانہ بنا ہے یاد غیر اللہ سے، دل صنم خانہ بنا ہے یاد غیر اللہ سے، بت بھی اب کہنے لگے مسلم نما کافر ہمیں۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو نام کے اہل حدیث نہیں، پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ آپ کے عقیدے میں خرابی آ رہی ہے، بدعقیدگی کا شکار آپ ہیں، اور ہمارے گھروں کی ماں اور بہنیں بھی بدعقیدگی کا شکار ہیں، جیسا کہ آپ نے شیخ حافظ سہیل صاحب سنابلی حفظہ اللہ کی تقریر میں آپ نے اس بات کو سماعت فرمایا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے آج ہمارا نوجوان اہل حدیث، بہت افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان اہل حدیث عربی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عربی سال کا پہلا مہینہ یہ ہجری سال کا مہینہ ہے،
اور یہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، شرک بدعات سے دور رہنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ کار خیر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ تو محرم کا مہینہ یہ مہینہ اس لیے تھا کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دے کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرا لیتے۔ یہ مہینہ تو یہ تھا کہ ہم دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جاتے۔ یہ مہینہ تو اس لیے تھا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھتے، صحابہ کرام کی اہمیت اور صحابہ کرام کے مقامات کو سمجھتے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان تو آپ دیکھ لیجئے، محرم کے مہینے میں ہر جگہ ہمارے نوجوانوں نے شرک بدعات کی مجلسوں میں شرکت کر کے ان کے مجلسوں کو رونق بڑھائی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ تعزیہ بنانا حرام، آپ جانتے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام، آپ جانتے ہیں کہ غم منانا جائز نہیں، آپ جانتے ہیں کہ علم بلند کرنا، سبیلے نکالنا، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کرنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ دین اسلام کے نام پر جو دین سے دور ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ہمارا نوجوان جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، ہمارا نوجوان جو اپنے آپ کو موحد کہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ توحید میرے پاس ہے، افسوس کی بات ہے کہ توحید میں لوچ ہے۔ آج ہماری توحید میں وہ رونق اور چمک نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہر جگہ نوجوانوں کا حال ہے۔ نوجوانوں کو چلے بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے کہ ہم جا کر کے محرم کے مہینے میں ان کی مجلسوں میں شامل ہوں، ہم جا کر کے تعزیہ دیکھیں، ہم جا کر کے ان کے فاتحہ کے کھانے کھائیں۔ علامہ اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ میرے نوجوان قوم کے معمار ہیں، نوجوان ہی اگر بگڑ جائیں، نوجوانوں کی اگر اصلاح نہ ہو تو اللہ کی قسم یہ مسجدیں آباد نہیں رہیں گی، اللہ کی قسم یہ آبادیاں شرک بدعات کا منبع بن جائیں گی۔ میرے نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ اس سے توبہ کر لیجیے، توبہ کیجیے۔ آپ اہل حدیث ہو کر کے آپ بدعتیوں کی مجلسوں میں جائیں، اہل حدیث اور موحد ہو کر کے آپ ان کی مجلسوں کو رونق بخشیں، تعزیہ دیکھیں، فاتحہ خوانی کے کھانے کھائیں اور ان کی سبیلیں پئیں اور ان کی مجلسوں کو رونق بڑھائیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے؟ تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ کہاں ہمارے اسلاف تھے؟ شرک بدعات سے بالکل دور رہتے تھے، شرک بدعات کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اور آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں اب مزہ لینے کے لیے، ہم جاتے ہیں ان کی مجلسوں میں رونق بڑھا کر کے اور گنہگار بننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ عقید توحید مضبوط، اس میں ذرہ برابر لوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں، اگر نوجوان چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں، تو ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہم شرک سے بدعات سے بالکل اجتناب کریں۔ اللہ توفیق دے۔ ہمارے سماج میں کچھ ایسے مسلمانوں کی بھی تعداد ہے جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ و رسول کی اطاعت کا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ انک لعلی خلق عظیم، ہمارے نبی کے اخلاق بڑے بلند تھے۔ آج مسلمانوں کے اخلاق
بہت خراب ہیں۔ چغلخوری ہمارے یہاں، غیبت ہمارے یہاں، لعن و طعن ہمارے یہاں، بے ایمانی ہمارے یہاں، دغا بازی ہمارے یہاں، فساد خونریزی ہمارے یہاں، گالی گلوچ ہمارے یہاں، جھوٹی قسمیں ہمارے یہاں، جھوٹی گواہیاں ہمارے یہاں، یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جانا ہمارے یہاں، بھائی کے حق کو ہڑپ کر دینا ہمارے یہاں، بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو، حق کے میراث کو ہڑپ کر جانا اور ہضم کر جانا اور ڈکار نہ لینا، یہ ہمارے یہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ وعدہ خلافی ہمارے یہاں، جھوٹ ہمارے یہاں، امانت میں خیانت ہمارے یہاں، نظر بازی ہمارے یہاں، ظلم کرنا ہمارے یہاں، شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، بدکاری پر آمادہ ہونا، بدکاریاں کرنا ہمارے یہاں۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، ہماری بہن بیٹیاں پڑوس کی محفوظ نہیں ہیں، اور حرام و حلال کی تمیز تو ختم ہی ہے، اور دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا، دعویٰ ہے موحد ہونے کا، دعویٰ ہے اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ادخلوا فی السلم ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اس طرح نہ بنو۔ ہمارے مزاج کے مطابق رہے، بہت اچھی بات، ہمارے مزاج سے ٹکرائے ہم نہیں مانیں گے، فالو نہیں کریں گے۔ اللہ و رسول کی جہاں بات آ جائے، سرنڈر، اللہ و رسول کی اطاعت ہی میں اخروی نجات ہے میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل جنت قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں اول وقت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ آپ بتائیے سماج کے لوگوں کہ آپ کتنا فالو کرتے ہو اس اللہ کے رسول کے فرمان کو۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ معمولی بات کو لے کر کے بھائی کا جھگڑا ہے، چچا کا جھگڑا، بھتیجے کا، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، پڑوسی کا جھگڑا ہے، خالہ ماموں کا جھگڑا ہے، رشتہ داروں کا جھگڑا ہے۔ معمولی بات کو لے کر کے کہیں ایک بالی زمین کا مسئلہ ہے، کہیں 1-2 روپے کا مسئلہ ہے، کہیں جائیداد کا مسئلہ ہے، کہیں رشتے میں دراڑ پیدا کرنے کا مسئلہ ہے، کہیں مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی اس کا مسئلہ ہے۔ سال ہا سال گفتگو نہیں ہو رہی، کھانا پانی بند، قطع تعلق، رشتہ داریاں ختم، نہ شادی میں آنا، نہ بلانا، نہ جانا۔ حتیٰ کہ بعض ہمارے بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتے ہیں، فلاں سے نہیں بولتا ہوں تم بھی نہ بولنا، فلاں سے نہیں بولتا ہوں تم بھی نہ بولنا۔ اب بتائیے، ہم اہل حدیث ہیں میرے بھائیوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا اس مسجد کے اندر کہ جب نبی کا فرمان ہے لا يدخل جنت قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں اول وقت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ کہیں ہمارے چچا ہم سے ناراض اور ناخوش تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارا بھتیجا ناراض تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری بیوی تو ناراض نہیں ہے؟ کہیں ہمارے والدین تو ناراض نہیں ہیں؟ کہیں ہمارے پڑوسی تو ناراض نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا ہے ٹھنڈے دماغ سے۔ اور اگر ہماری ذات سے کوئی ناراض ہے اور کسی کے دل کو ہم نے دکھایا ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائیوں، آپ کی عبادت، آپ کی تلاوت، آپ کا حج اور آپ کا عمرہ بھی خطرے میں ہے، خطرے میں ہے۔ حقوق العباد سے مسئلہ رکھتا ہے تعلق۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا يدخل جنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سماج میں برائیاں ہیں، لگانا بجانا، رشتے کو توڑنا اور آپس میں انتشار پیدا کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور عمل کرو اور آپس میں انتشار نہ کرو۔ بھائی میں گفتگو بند،
انتشار ہے، دل ہی نہیں مل رہے، دل ہی نہیں مل رہے میرے بھائیوں۔ آگے ہم دشمن ہمارے خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کا کیا ماحول ہے، ہماری مسجدیں خطرے میں، ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارے مدارس خطرے میں، ہماری داڑھیاں بھی خطرے میں ہو رہی ہیں، اور سفر کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ مسلم آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ مدارس، یہ مساجد اور یہ علماء کرام، یہ طلبہ، یہی اسلامی تشخص ہیں۔ اگر آپ نے مسجد کو آباد نہیں کیا، مدارس کو آباد نہیں کیا، علماء کا ادب احترام نہیں کیا، اور اپنے مرکز کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے مدارس بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے مساجد بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا دل ملا ہوا نہیں ہے، آپ کے دل میں انتشار ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا تھا، لا یحل للمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی سے ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی باقی رکھے۔ 3 دن سے زیادہ ناراضگی جائز نہیں۔ سب سے بہتر وہ ہے، خیرہما من یبدؤ بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بھائیوں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تنہائی میں، خلوت میں، مجلس میں، دکان میں، گھر میں، مسجد میں، دوست اور فرینڈ کے ساتھ کہیں بھی رہو، اتق اللہ، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے نبی کا یہ فرمان آپ کے دل میں رچ بس جائے گا تو یقیناً آپ ہر برائی سے دور رہیں گے، آپ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، آپ سب سے پہلے مسجد میں پہنچیں گے، آپ کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کے ہاں حاضر ہونے کی فکر ہوگی کہ اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتق الظلم، اے لوگو ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، یہ ظلم و زیادتی قیامت کے دن تاریکی لائے گی۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، آخری نبی کے ماننے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث رسول ماننے والا کوئی جماعت نہیں ہے، اور ہم پکے اہل حدیث ہیں، پکے موحد ہیں، پکے محب رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ظلم و زیادتی سے بچو، یہ قیامت کے دن تاریکی لائے گی۔ آج ہمارا حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ بھائی بھائی کی زمین ہڑپ کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کے مکان پہ ناجائز ایک بالش قبضہ کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کے دکان پہ ناجائز قبضہ کر کے کرایہ نہیں دے رہا ہے، اور کوئی جائیداد دوسرے کی رشوت دے کر کے کورٹ کچہری میں اپنے حق میں فیصلہ کرا کے بیٹھا ہوا ہے، اور خوش ہے کہ میں تو جیت گیا۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، ہمارے وہ بھائی جو اپنے بھائی، سگے بھائی کی جائیداد کو ہڑپے ہوئے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو اپنے پڑوسی کی جائیداد اور مکانات پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے دوسرے کی جائیداد کو اپنے کنٹرول اور قبضے میں کیے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لے لیجئے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں معاملہ لے کر کے، مقدمہ لے کر کے۔ ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، لمبی چوڑی باتیں میٹھی میٹھی کر لیتا ہے، اور دوسرا آدمی بیچارہ سیدھا سادہ ہے، اپنی بات بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ میں دونوں کی باتیں سنتا ہوں، سن کر کے میں فیصلہ کرتا ہوں، انسان ہوں، میں سامنے سن کر کے فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر ہم نے فیصلہ غلط کیا اور دوسرے کا حق چھین کر کے دوسرے کو دے دیا تو وہ سن لے، اس کے لیے میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں دوسرے کا حق دے رہا ہوں دوسرے کو اور وہ لے رہا ہے، جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، میری جائیداد نہیں ہے، تو جہنم کی آگ کا ٹکڑا وہ لے رہا ہے، خود کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو صاحب اولاد ہو، اپنی اولاد کی خاطر آخرت برباد مت کرنا۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لب لباب میری تقریر کا یہ ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت ہی میں نجات ہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں، بیوی ناراض ہو جائے، ابا اماں ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، پیش امام ناراض ہو جائے، سب سائیڈ میں رکھ دیجئے، فکر ہو کہ اللہ و رسول ناراض نہ ہونے پائیں، آخرت برباد نہ ہونے پائے۔ آخرت اگر برباد ہو گئی تو آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی بیوی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ و رسول کی اطاعت ہی میں نجات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اور صرف زبان سے نہیں، عمل کر کے دکھائیے۔ جہاں اللہ و رسول کا فرمان آ جائے وہاں آمنا، صدقنا، سمعنا واطعنا ہونا چاہیے، سلنڈر ہو جائیے۔ جہاں اللہ و رسول کا فرمان آ جائے، مولانا اللہ کی بات ہے نا، قرآن کی بات ہے نا، رسول کی بات ہے، میں مانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کچہری کا فیصلہ ہے، جج کا فیصلہ ہے، ہم شریعت نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں زیادہ باتیں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ اشارے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو آدمی کسان، ایک بھائی نے، ایک کسان نے دوسرے سے زمین بیچی۔ بہت عجیب واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا۔ دو کسان مسلمان، ایک نے دوسرے سے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ اب جب وہ خرید لیا، ہل چلانے کے لیے گیا تو ہل چلاتے ہوئے تھیلی پایا اشرفیوں کا، اور وہ لے کر کے زمین بیچنے والے کے پاس آیا، کہا بھائی صاحب ہم نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کی اشرفی ملی ہے تھیلی، آپ اس کو لے لیجئے، ہم نے اشرفی نہیں خریدی۔ اگر میں لے لوں گا تو مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، اللہ کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم نے زمین خریدی ہے، زیور اور اشرفی نہیں خریدا ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اب جس نے زمین بیچی تھی اس کا جواب سنیے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے آپ سے زمین بیچ دی، اور زمین کے اندر چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو کچھ بھی ہو وہ آپ کا ہے، میں کیسے لے لوں؟ اگر مجھے بھی تو مرنا ہے، اللہ کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہو کر کے حساب دینا ہے۔ اگر اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے بتا تو نے اشرفی کیوں لی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت آپ کام نہیں ہے، لہذا بھائی صاحب میں بھی لے لیجیے۔ اب آپ غور کرو، دو کسان ہیں، مسلمان ہیں، دونوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے سوال جواب کرے گا۔ تقوی ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، وہ خشیت الہی ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مقدمہ گیا جج کے پاس، بادشاہ وقت کے پاس، جج نے سمجھایا بھائی صاحب آپ لے لیجئے، کہا آپ کے کہنے پر لے لوں، اپنی آخرت برباد کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے سے کہا بھائی صاحب آپ لے لیجئے، کہا میں بھی لے لوں گا۔ بالآخر مجبور ہوا جج، اور جج نے فیصلہ کیا کہ بتاؤ۔ زمین بیچنے والے سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے؟ کہا جی ہاں۔ زمین خریدنے والے سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی لڑکا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا دونوں بالغ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا شادی کر دو آپس میں، اور شادی میں اس کو خرچ کر دو، اس کو خرچ کر دو، اور فیصلہ کر دیا۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میری تقریر کا خلاصہ لب لباب